آپ کو اس ویڈیو میں اسلام کے سپاہی اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ارطغرل غازی کے بارے میں بتائیں گے۔ نیز آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ترکش ڈرامے ارطغرل غازی میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنے اور پی ٹی وی کو اس کی اردو زبان میں ڈبنگ کرنے کو کہا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اس ڈرامے کے ایسے جملے بتائیں گے جن کو سنہری حروف میں لکھنا چاہیے، اور ایسے جملے جن کو لوگ ایف بی واٹس ایپ اسٹیٹس کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس معلوماتی ویڈیو کو ایف بی اور واٹس ایپ پہ شیئر بھی کر دیں۔ ناظرین، ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گوہر، شہریال اور عثمان۔ آپ کے اسی بیٹے یعنی ارطغرل کے اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی اور اپنے بیٹے کے نام پر خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ آپ کے جد امجد فیروز خان کے 12 بیٹے تھے اور یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارن، ذوالجناح، گردور، اور آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا سے ایران، پھر ایران سے منگولیا آیا تھا۔ اپنے والد سلطان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل اپنے قبیلے کائی کے چیف بنے۔ سب سے پہلے اہلیت آئے، پھر اہلیت سے حلب گئے۔ صلاح الدین کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز سے دوستی کی، پھر صلاح الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ آپ نے سلیبی اور ایک اور قبیلے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل صلاح الدین کے بہت قریب ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی یرغمال گوئی ہوئی تو ارطغرل نے منگولوں کے اہم لیڈر نویان کو شکست دے کر پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوگت آئے۔ ارطغرل ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک صحرا ہے جو مسرور کر دیتا ہے۔ یہ مغرب کے ہر قلعے کو پاش پاش کرنے والا جانباز سپاہی ہے۔ مغرب اس سے کتنا پریشان ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ نیو یارک ٹائم میں اسے ترکی کا سافٹ ایٹم بم قرار دیا گیا ہے۔ اردگان اس ڈرامے کے ذریعے مسلمانوں کو برقرار رہا ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کی بزدلی اور احساس کمتری کو ختم کیا جا رہا ہے۔ انہیں اپنی تہذیب پہ فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ ڈرامہ دنیا کے 7 سے زائد ممالک میں ٹی وی چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے کی خاص بات کی۔ اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ یہ ڈرامہ ترکی کے خانہ بدوش کائی پہ بنایا گیا ہے جس کے پاس فقط 2000 جنگجو تھے، لیکن یہ جرات اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ یہاں تک کہ سلیبی اور منگول بھی ان سے فکر مند رہتے تھے۔ ارطغرل قبیلے سلطان سلمان شاہ کا بیٹا تھا۔ یہ نڈر اور بے خوف تھا۔ یہ اسلام کے اتحاد کا عظیم داعی تھا۔ یہ کافروں کی ہر ایک سازش کو ناکام بنانے والا عظیم ہیرو تھا۔ اس ڈرامے میں عیسائیوں کی سازش کو بھی بڑی تفصیل سے دکھایا گیا ہے۔ اس میں مسلمانوں میں چھپے غداروں کو بھی بہت احسن طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ مسلمان کی آپس کی لڑائی میں کون کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس ڈرامے میں پروپیگنڈا متعلق طیب اردگان نے ایک جملہ کہا ہے، جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس ڈرامے کے ان جملوں کی جن کو سنہری حروف میں لکھنا چاہیے۔ ایسے جملے جن کو لوگ واٹس ایپ اور فیس بک پہ یوز کر رہے ہیں۔ اگر تم اپنے دشمن کو اپنا وطن نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آئیں گے۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں ہمارے گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکتا۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے، نہ علی سے بڑا کوئی بہادر زمین پر۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ 2 طاقتیں ہیں، ایک تلوار، دوسری عقل۔ آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ ہمارا اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔
ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والے کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جدوجہد ہماری مگر فتح اللہ کی۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی جائیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔